بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں 4 کام کثرت سے کیا کرو۔ ان 4 کاموں میں سے پہلا کام وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیا کرو۔ اور دوسرا کام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ یہ تھا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ استغفار کے معنی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام جو ہمیں بتایا کہ کثرت سے اس کو کیا کرے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بنایا ہے کہ اس میں نیکی کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور گناہ کی استعداد اور صلاحیت بھی اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا بھی الہام کیا ہے انسان کو، اور خالق کائنات نے انسان کو فجور کا بھی الہام کیا ہے۔ تو تقوی اور فجور کی صلاحیت انسان کے اندر ودیعت کر دی گئی ہے، اور یہ اس وجہ سے تاکہ انسان کا امتحان ہو۔ وہ گناہ کا تقاضا جب دل میں پیدا ہو تو اس کو دبائے اور اس تقاضے کو روب عمل نہ ہونے دیں، اور نیکی کا تقاضا اور داعیہ جب دل میں پیدا ہو اس کو کر لے۔ تو ایک انسان جب گناہوں کے تقاضوں کو دباتا ہے اس سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو نیکی اور گناہ کی ایک کشمکش انسان کے اندر لگی رہتی ہے۔ انسان کا نفس اور شیطان یہ انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ نفس کا دشمن انسان کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا رہتا ہے، اور شیطان کا دشمن ہمارے بدن سے باہر ہے، یہ بھی ہمارے دلوں میں گناہ کے وساوس ڈالتا ہے۔ لیکن شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ تمہارے اندر جو گناہوں کی استعداد رکھی گئی ہے تم نے اس کو دبانا ہے۔ لیکن کبھی کبھار انسان کمزور ہے، انسان سے کسی کمی کوتاہی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، انسان کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اس وجہ سے شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ تم کثرت سے استغفار کیا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور پھر جب انسان استغفار کرتا ہے تو استغفار صرف گناہوں پر نہیں کیا جاتا، بلکہ نیکیوں میں اگر ہم سے کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، نماز پڑھنے میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی، زکوٰۃ دینے میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی، روزہ رکھنے میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی، کوئی کمی ہو گئی، یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ استغفار میں بھی اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تھی اسی طرح ہم نہیں مانگ سکے،
تو فرماتے ہیں کہ استغفار پر بھی استغفار کیا جاتا ہے، لہذا انسان ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتا رہے۔ انسان کمزور ہے تو کمی بیشی اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتے رہتے ہیں۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہے، گناہ کا صدور ہی نہیں ہو سکتا، وہ ذات یہ فرماتی ہے کہ میں بھی کبھی کبھار یہ محسوس کرتا ہوں جیسے دل پر کوئی بادل سا آ گیا ہے، جیسے دل پر کوئی غبار سا آ گیا ہے، تو فرمایا کہ میں یومیہ 70 مرتبہ استغفار کرتا رہتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آیا، حضور پاک فرماتے ہیں میں یومیہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی سے معافی کی درخواست کرتا ہوں، معافی کی دعائیں مانگتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہے گناہوں سے، جو پاک صاف ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں بھی یومیہ 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ پھر محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 یا 100 کا جو عدد ذکر فرمایا، اس سے مراد تعیین نہیں ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ 70 سے کم یا زیادہ استغفار نہیں کرتے اور 100 سے کم یا زیادہ استغفار نہیں کرتے۔ یہ عدد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکثیر کے لیے استعمال فرمایا۔ تکثیر کے معنی یہ ہے کہ حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں تو کافی مرتبہ استغفار کرتا رہتا ہوں اور تم بھی اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگا کرو اور استغفار کیا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ جب میں گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود 70 یا 100 مرتبہ بے شمار دفعہ استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کرو۔ تو دوسری بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی وہ یہ ہے کہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں اور گھڑیوں میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ایک ہوتا ہے استغفار اور دوسری چیز ہوتی ہے توبہ۔ تو استغفار یہ گناہوں کی معافی مانگنا ہے، یہ اپنی کوتاہیوں اور تقصیرات کی معافی مانگنے کو کہتے ہیں۔ اور توبہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان سے جو گناہ سرزد ہوا ہے، انسان وہ گناہ اللہ تبارک و تعالی سے معاف کروائے۔ پھر علماء نے توبہ کے جو ارکان ہیں، یعنی توبہ کہتے کس چیز کو ہے اور توبہ کے اجزائے ترکیبی کیا ہے، وہ بیان فرمائے ہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ توبہ کا پہلا رکن اور توبہ کے اندر ضروری جو جز ہے، پہلا جز وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کیے پر نادم اور پشیمان ہو۔ جو گناہ اسی ہوا ہے پہلے اس پر ندامت کا احساس ہو، دل میں پشیمانی ہو کہ مجھ سے یہ گناہ کیوں ہو گیا۔ تو پہلا رکن یہ ہے۔ اور دوسری شرط یا دوسرا رکن وہ توبہ کا یہ ہے کہ انسان جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، انسان وہ گناہ چھوڑ دے فوری طور پر۔ اور تیسرا رکن علماء نے توبے کا یہ بیان فرمایا کہ آئندہ کے لیے وہ کام اور وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے۔ جو گناہ انسان سے سرزد ہوا ہے اس پر ندامت ہو اور فوری طور پر اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے، اور آئندہ کے لیے وہ کام نہ کرنے کا ایک عزم انسان کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو یہ بڑے بڑے 3 ارکان ہیں اور یہ 3 بنیادیں ہیں جس سے توبہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر ایک شخص نے کسی کا حق پامال کیا ہے، کسی کو کوئی مالی نقصان پہنچایا ہے اور کسی کا کوئی حق غصب کیا ہوا ہے، کسی سے کوئی چیز چھینی ہوئی ہے، تو توبہ کی تکمیل تب ہوگی جبکہ انسان اس حقدار تک اس کا حق پہنچائے
اور اگر نہیں پہنچا سکتا تو پھر صاحب حق سے، اس حقدار سے معاف کرا دے تو توبہ کی تکمیل ہو جائے گی۔ یہ توبہ ہے اور اس کے خاص ارکان ہیں اور خاص بنیادیں ہیں۔ جب انسان ایسی توبہ کر لیتا ہے تو اسی توبہ کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا وہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جب انسان صدق کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ندامت کا اظہار کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے صدق کے دل سے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور استغفار کسی بھی موقع پر کیا جا سکتا ہے۔ استغفار کے لیے اتنی شرائط اور اتنے ارکان نہیں ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر انسان کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہے کہ باوجود کوشش کے وہ گناہ چھوٹ نہیں رہا، ایک گناہ کے اندر انسان مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، اور کوشش کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، لیکن بار بار وہ گناہ اس سے ہو رہا ہے اور چھوٹ نہیں رہا، تو یہ اگر توبہ کرے گا تو توبہ تو بار بار ٹوٹے گی، توبہ بار بار ٹوٹے گی، لہذا توبہ کی تکمیل تو نہیں ہو سکے گی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ استغفار کو جاری رکھے، گناہ کے اندر لگا ہوا ہے، گناہ نہیں چھوٹ رہا، تو یہ انسان مسلسل استغفار کرتا رہے اور اللہ سے مانگتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو چھوڑ دینے کی اس کو توفیق عطا فرمائے، تو اس استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے اس کو نکال دیں گے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ گناہ چھوٹ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیں گے۔ اس کی مثال علماء یوں بھی دیتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی کسی ایسی جگہ ملازم ہے کہ اس ملازمت کی تنخواہ ناجائز اور حرام ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سودی بینک میں ملازم ہے۔ اب سودی بینک میں ملازمت اگر ایسی ہو جس میں سود کا لین دین کرنا پڑتا ہے، جس میں سودی لین دین کا حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے، جس میں سودی معاہدات کی لکھت پڑھت کرنی پڑتی ہے، ایسی ملازمت حرام ہے، ایسی ملازمت ناجائز ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جو کسی ناجائز ملازمت میں پنسا ہوا ہے، وہ اس پر نادم ہے، وہ پشیمان ہے، اور وہ دل سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس ملازمت سے جلد از جلد نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن دوسری طرف ذریعہ معیشت وہی ہے، گھر بار کا بوجھ ہے، بیوی بچوں کا بوجھ ہے، خاندان کی مالی کفالت کا سوال ہے۔ یہ شخص فوری طور پر اس ملازمت کو چھوڑ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر فوری طور پر چھوڑ دے گا تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ لہٰذا علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی، اس مسلمان کے لیے لازم ہے کہ دوسری جائز ملازمت کی تلاش تو جاری رکھے، دوسری جائز ملازمت کی فکر کرتا رہے، اور جلد از جلد ایک ایسی ملازمت کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے جو جائز اور حلال ہو۔ لیکن جب تک کوئی جائز ملازمت نہیں ملتی، اسی ناجائز ملازمت کو اگر مجبوری کی وجہ سے جاری رکھتا ہے تو رکھے، لیکن ساتھ استغفار بھی کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا رہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا مواخذہ نہیں فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو جائز ملازمت کی توفیق عطا فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالی کوئی راستہ نکال لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی غیبی راستے وہ کشادہ ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے سہولت نکالتے رہتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں جو دوسری بات ہمیں بتائی کہ وہ کثرت سے کرنی ہے، وہ استغفار ہے۔
یعنی استغفار صرف اس پر نہیں کرنا ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، بلکہ استغفار میں یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان نے نماز پڑھ لی، ایک مسلمان نے وضو کیا، ایک مسلمان نے روزہ رکھا، ایک مسلمان کو تہجد پڑھنے کی توفیق ہوئی، ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن عظیم کی تلاوت کی توفیق ہوئی، یہ سارے نیکی کے کام ہے، یہ گناہ کے کام نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اتنے اونچے کام ہے، اتنے مقدس کام ہے کہ ہم کما حقہ، ہم اس طریقے سے ان کو کر نہیں سکتے، ہم اس طریقے سے ان کو بجا لانے کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہم سے ضرور بے ضرور کوئی کوتاہی اس میں ہو سکتی ہے، لہٰذا ایک نیک کام سے فارغ ہونے کے بعد بھی ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اس پر استغفار کرتا رہے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ ما اصر من استغفر، ایک آدمی استغفار کر رہا ہے، یہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ ایک ہے گناہ اور ایک ہے گناہ پر اصرار کرنا۔ گناہ یہ ہے کہ انسان سے کسی ناجائز امر کا ارتکاب ہو گیا، اور اصرار یہ ہے کہ انسان اسی گناہ کو بار بار کرتا رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی استغفار کو اپنا شیوا اور اپنا معمول بنا لیتا ہے، یہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوسری بات جو بتائی وہ یہ ہے کہ کثرت سے ہم استغفار کرتے رہیں، اور استغفار کرنا بالکل آسان۔ استغفار کے مختلف کلمات ہیں۔ ایک مسلمان کہتا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے۔ استغفار کا یہ کلمہ بھی روایات میں آیا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میں اللہ سے جو میرے پروردگار ہے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، واتوب الیہ، اور اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، اور استغفار کے مختلف فوائد ہیں۔ گناہ جڑ جاتے ہیں اور انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ مادی فوائد بھی مل جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں کرتے۔ ایک انسان جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، ایک مسلمان، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو رزق کی تنگی سے بچاتے ہیں، اور وہ رزق کی تنگی کو نہیں دیکھے گا۔ تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں، رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں، وہ جیسے کلمہ مبارکہ، کلمہ توحید کا کثرت سے ورد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اسی طرح ایک مسلمان وہ استغفار کو بھی اپنا معمول بنائے، تاکہ جب یہ رمضان کا مہینہ نکل رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سارے گناہوں سے پاک اور صاف کر چکا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔